محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسہ سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو کچھ ہم سنیں اور کہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی شب کے لیے جو موضوع منتخب کیا میں نے وہ ہے غصے کو اور تکبر کو قابو میں رکھنا۔ غصے کو قابو میں رکھنا اور تکبر سے بچنا۔ غصہ اس نفسانی خواہش کو کہا جاتا ہے جو کسی سے بدلہ لینے کے لیے یا کسی کو بچھاڑنے کے لیے نفس آپ کو ابھارتا ہے۔ ناپسندیدہ بات کے رد عمل کے لیے اور اس پر اپنا اگریشن شو کرنے کے لیے، اپنا رد عمل دکھانے کے لیے جو کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے اس کو غصہ کہا جاتا ہے۔ اس کو قابو میں رکھنا چاہیے، ورنہ دنیا اور آخرت میں انسان کو بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سائل کے اندر جو خامی ہوتی اس کے مطابق فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک اگر جھوٹا شخص آ گیا اور اس نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائے، مجھے کوئی وصیت فرمائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے فرماتے تھے کہ تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ کسی کے بارے میں یوں معلوم ہوتا تھا کہ والدین کا اگر کوئی احترام نہیں کرتا، وہ آ کر اگر کبھی سوال کر لیتا کہ حضور میرے لیے کوئی ایک وصیت فرما دیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ والدین کا ادب اور احترام کیا کرو۔ کوئی کسی اور جس طرح کے معاملات میں ہوتا کوئی مبتلا، تو حضور اس سے منع فرمانے کی تلقین خاص فرمایا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصنی، مجھے کوئی وصیت فرمائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، غضبناک نہ ہوا کر۔ فرد ذالک مرارا، اس نے کئی مرتبہ یہ سوال پوچھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر دفعہ جواب میں یہی کہا کہ تو غصہ نہ کیا کر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہایت بری بیماری ہے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں پھر بعض دفعہ ایسے مسائل میں گھر جاتے ہیں کہ جن کا حل ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ مرد خاص طور پر جب کبھی بحث اور مباحثہ ہو جاتا ہے تو بیوی کے ساتھ لڑائی یا جھگڑا ہو جاتا ہے اور پھر اپنی زبان سے کلمات نکال دیتے ہیں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، 2 دفعہ 3 دفعہ نکال دیتے ہیں، غصے میں نکال دیتے ہیں، تو بعد میں پھر مولویوں کے ترلے کرتے پھرتے، علماء کے ترلے کرتے پھرتے کہ کوئی راہ نکالیں، اور پھر بعض لوگ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اپنا مسلک ہی بدل دیتے ہیں صرف اتنی بات کی وجہ سے، اور وہ مسلک پھر ایسے میں چلے جاتے ہیں جو بعض دفعہ اس کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، جو حضور کی شان کی توہین کی طرف لے کر جاتا ہے۔ سبب کیا بنتا ہے؟ غصہ۔ اور آ کر کرتے ہیں، علامہ صاحب میں نے تو ذرا نا غصے میں طلاق دے دی تھی، ویسے میں نے طلاق نہیں تھی دینی۔ مجھے اگر کوئی ایسا سوال کرے کہ میں نے غصے میں طلاق دی تو میں اس سے ایک سوال پوچھا کرتا ہوں، یار کبھی کوئی محبت میں بھی طلاق دیتا ہے؟ مجھے آج تم بڑی پیاری لگ رہی ہو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کبھی ایسا آپ نے سنا؟ نہیں، یہ طلاق ہوتی غصے میں ہے، انسان ایسا کام کرتا ہی غصے کی حالت میں ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اسے قابو میں رکھنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ،
انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب او کما قال علیہ السلام. آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دے. کشتی ہوتی ہے نا، دو پہلوان کشتی لڑتے ہیں، اس میں سے ایک بچھاڑ دیتا ہے اور ایک بچھڑ جاتا ہے، ایک جیت جاتا ہے ایک ہار جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اصل پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو کشتی میں مار دے لے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اس کو اپنے اوپر نہ حاوی ہونے دے. جو اپنے نفس کو ہرا لیتا ہے اصل پہلوان آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ ہے. اصل پہلوانی یہ ہے. اس میں بھی دیکھیں دو طرح سے انسان بنا ہے، ایک جسم کے ساتھ اور ایک روح کے ساتھ. یہ پہلوانی جو ہے یہ عارضی ہے، جسمانی پہلوانی جو ہے یہ عارضی ہے، یہ 2-4 دن کی مار ہے. خدا نہ کرے کوئی ایک ایسی بیماری ہو جائے. آپ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ بعد اگر ان کو دیکھیں یہ کیا ہو گیا تجھے، وہ کہے گا یار مجھے فلانی بیماری لگ گئی، اس کی وجہ سے میرا یہ حال. چھوٹی سی کوئی بیماری آتی ہے وہ انسان کو یہاں سے یہاں پر لے جاتی ہے، بعض اس کی صحت کو بگاڑ دیتی ہے. یہ ہے جسمانی بیماری. اور ایک ہے نفس کے خلاف بیماری جو روح کرتی ہے، جو روح لڑتی ہے. تو یہ جو غصے والی بیماری ہے یہ نفس کی طرف سے پیدا ہوتی ہے اور اس کو ہرانے کی فضیلت بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہے. روح جتنی پاکیزہ ہوگی، نفس جتنا مرے گا، اللہ رب العزت کے ہاں درجہ اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل پہلوانی یہ نہیں کہ سامنے والے کو مات دے دو، نہیں، اصل پہلوانی یہ ہے جو اندر شیطان بیٹھا ہے، جو اندر نفس بیٹھا ہے، اس کے خلاف جہاد کرو اور اپنے غصے کو قابو میں رکھو. اسی لیے اس سے بچنا چاہیے. حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم باہل الجنہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا نہ بتاؤں، خبر نہ دوں کہ جنت والے لوگ کون سے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ بتائیں. فرمایا کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کمزور شخص جسے کمزور سمجھا جائے لیکن اللہ نے شان اس کو یہ بتائی عطا کی ہوتی ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر یہ بات لے لی ہے کہ ان کی قسم کو اللہ پورا کر دیتا ہے. شان اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ جس بات پر وہ قسم کھا لیتے ہیں اللہ رب العزت ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے. یہ ہے جنت والے لوگ. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم والے کون ہیں؟ فرمایا الا اخبرکم باہل النار کل عتل جواز مستکبر. فرمایا جہنم والے وہ ہیں جو بدکار ہیں، سخت دل ہیں اور متکبر ہیں، غرور کرنے والے. جو دوسری چیز آج ہمارے غصے کے ساتھ جو چیزیں ریلیٹ کر رہی ہیں، میں نے کہا نا، ایک غصے کو قابو میں رکھنا اور ایک غرور نہ کرنا، متکبر نہ ہونا، ان دونوں چیزوں سے بچ کر رہنا ہے. جو غرور ہے یہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں بھی آپس میں ملی ہوئی ہیں. غصے کے اندر بھی انسان میں غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے. کبھی کسی کے ساتھ اپنے سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک کے ساتھ، بڑے کے ساتھ تو ویسے ہی عاجزی کرتے ہیں نا. اصل مزہ تو تب ہے کہ آپ اپنے چھوٹے کے ساتھ بھی عاجزی کریں. کسی دکان پر موٹر سائیکل ٹھیک کروانے چلے جائیں آپ، مکینک کی دکان پر، تو اس کے ساتھ کبھی بدتمیزی سے نہ پیش آئیں. اس کے آپ نے اکثر دیکھا کہ ان کی دکانوں پہ اکثر چھوٹے بچے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اتنی بد تہذیبی کے ساتھ کبھی نہ پیش آئیں اس کے ساتھ. اس کو محبت سے بلائیں کسی بھی کام کے لیے، آئے ادھر آئے، نہ اس طرح کی بات نہیں. کبھی کسی ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانے جائیں، ٹیبل صاف نہیں ہے تو جو اس پر کام کرنے والا ہے، جو ویٹر ہے، اس کو اس انداز سے بلائیں کہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو، نہ کہ تکبر کے ساتھ اور رعونت کے ساتھ بیٹھ کر اس کو صاف کرو بھائی، اس کو اٹھاؤ. میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں کے سے دیکھا ہوا ہے ایسے لوگوں کو. وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ زر خرید غلام ہے سامنے والے. آپ ان کو کہیں کہ یار اس لہجے میں نہیں، اس لہجے میں بات کیجیے، پیسے نہیں دینے. بھائی کس چیز کے پیسے دینے؟ اخلاق حسنہ کدھر گیا؟ عاجزی کدھر گئی؟ انکساری کدھر گئی؟ تربیت کدھر گئی؟ وہ سب چیزیں کدھر چلے گئیں؟ وہ پیسے کے نیچے دب گئی؟ نہ ایسا نہیں ہے.
آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ لوگ جو لوگ تکبر کرنے والے ہیں، اس طرح کے کام کرنے والے ہیں۔ بے شمار وعیدات آئی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یقول اللہ تعالیٰ الکبریاء ردائی والعظمۃ ردائی فمن نازعنی واحدا منہما ادخلتہ النار او کما قال علیہ السلام۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ بڑائی میرے لیے ہے، عظمت میرے لیے ہے، بڑائی میرے لیے ہے، عظمت میرے لیے ہے۔ اور روایت کے جو الفاظ ہیں الکبریاء اور ردائی، بڑائی میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت جو ہے یہ میرا تہبند ہے۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ ادھر ان الفاظ کا استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تہبند جو ہے وہ دو لوگ نہیں پہن سکتے، نہیں پہن سکتے، پہن کر چل نہیں سکتے۔ یہ ایک تہبند ایک ہی کے لیے ہو سکتا ہے، اس کو دو لوگ استعمال بیک وقت نہیں کر سکتے۔ یہ جو جس کا ہے اسی کو ڈھانپے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو عظمت ہے یہ میرے لیے ہے، بڑائی میرے لیے ہے، جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے کہا نا اللہ کو سخت ناپسند ہیں ایسے لوگ۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين في الجبارين فيصيبه ما اصابه۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہتا ہے۔ ایک بندہ ہمیشہ آج میں اتنا بڑا ہوں، آج مثال کے طور پر ابھی وہ فورمین تھا، کسی کمپنی کے اندر ملازمت کرتا تھا، پہلے مزدور تھا، فورمین بنا تو اس کے ٹھاٹ ہی الگ ہو گئے، اس کے نخرے ہی الگ ہو گئے، وہ نیچے والے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ تھوڑی اللہ نے عزت اور دے دی، کوئی اسسٹنٹ مینیجر بن گیا تو اور دماغ خراب ہو گیا، مینیجر بن گیا تو اور دماغ خراب ہو گیا، بس اب وہ اسی میں گم رہتا ہے، میں بڑا ہوں دوسرا چھوٹا ہے میرے سے، یہ سارے میرے سے چھوٹے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کا حال فرعون، حامان اور قارون جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جو حدیث کے آگے لفظ ہے نا فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ، اس کو وہی پہنچے گا جو جبارین کو پہنچا ہے۔ یہ جبارین یہ یہی ہیں، یہ فرعون، حامان، قارون، ان جو حالات دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے، جو حالات ان کے ساتھ ہوئے ہیں ایسے شخص کے ساتھ اللہ رب العزت اسی طرح کا معاملہ فرمائے کہ جو خود کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ نہ اللہ ان پر نظر کرم فرمائے گا قیامت کے دن اور نہ ان کو پاک فرمائے گا۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک روایت میں وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ ایک روایت کے ساتھ یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ یہ تین لوگ ہیں۔ یہ کون تین لوگ ہیں؟ شیخ زانن، بوڑھا آدمی جو بدکاری کرتا ہے۔ جوان کا تو ہے بھی ہے نا برا کرنا، لیکن اگر کوئی بوڑھا کرے اس کے لیے عذاب زیادہ ہے۔ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، جھوٹا بادشاہ، اور وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، اور فقیر بھی ہو اور غرور بھی کرتا ہو، فقیر بھی ہو اور بولیے غرور بھی کرتا ہو۔ بڑے بڑے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو کہیں گے میں تو فقیر آدمی ہیں یار، میرا کی ہے ہاں، اور کسی سے سلام لینا گوارا نہیں کریں گے۔ ان کے جب آپ اشتہارات پہ نام پڑھیں گے تو اتنے اتنے بڑے انہوں نے اپنے نام خود لکھوائے ہوئے ہوں گے، خود لکھوائے ہوئے ہوں گے، اور میں تو فقیر، اور فقیر بھی ساتھ میں لکھوائے ہوئے ہوں گے، لیکن فقیر کی شان یہ ہوگی کہ ان سے 100 فٹ کے فاصلے پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تکبر ہی ہے نا اندر سے۔ اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سیدی داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ عاجزی کے تکبر سے بھی بچو، عاجزی کے تکبر سے بھی بچو۔ نہیں میں بڑا عاجز ہوں اور میں بڑا نیک ہوں، میں تو کبھی غرور نہیں کرتا، اس تکبر سے بھی سیدی داتا علی حجویری نے فرمایا یہ بھی ایک تکبر ہے، اس سے بچو، اس سے بھی بچنا چاہیے۔
تو تکبر کے لیے، جھوٹے کے لیے، غصے والے کے لیے بے شمار وعیدات ہیں جو اللہ رب العزت نے اور حضور علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ حضرت عطیہ بن عروہ السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب من الشیطان، غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور شیطان جو ہے یہ آگ سے بنا ہے، وَإِنَّمَا يُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأ، کہ شیطان جو ہے آگ سے بنا ہے اور پانی جو ہے یہ آگ کو کیا کرتا ہے؟ بجھاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو غصہ آئے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ کیا کرے؟ کیونکہ غصہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ بولیے کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے۔ جس کو غصہ آئے وہ کیا کرے؟ وضو کرے۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا غضب احدکم وهو قائم فليجلس، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے اور وہ کھڑا ہو تو وہ بیٹھ جائے، وہ کیا کرے؟ بیٹھ جائے۔ فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضِبُ وَإِلَّا فَلْيَتَّجِعْ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ السلام، کہا کہ اگر تو غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ لیٹ جائے۔ کیا کرے؟ لیٹ جائے۔ اب اس میں ہوتا کیا؟ دیکھیں دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، غصہ آ گیا، دونوں کھڑے ہوئے تھے، تو اس کے لیے دونوں میں سے کسی ایک کے لیے ریئیکشن دینا بڑے جلدی ہوگا فوراً سے، کیونکہ سامنے آپس میں ایک دوسرے کے قریب کھڑے، مارنا لڑائی بڑھ سکتی ہے۔ لیکن ایک بیٹھا ہوگا دوسرا کھڑا ہوگا تو اس کو تھوڑا سا وقت زیادہ لگتا ہے، انسان سنبھل سکتا ہے اس وقت کے اندر۔ اور اگر لیٹا ہوگا لیٹ جائے گا اور پھر دوسرے سے کوئی بات کر رہا ہوگا تو وہ جیسے سستی تھوڑی سی آ جائے گی، کاہلی تھوڑی سی آ جائے گی، تو ریئیکشن دینا تھوڑا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ دوسرا آگے پیچھے بھی، لیکن قریب ہوں گے، کھڑے ہوں گے، آمنے سامنے کھڑے ہوں گے تو تھوڑا سا آسانی، جلدی غصہ آئے گا اور ریئیکشن بھی ذرا جلدی آپ کے سامنے آئے گا، ہاتھا پائی کی طرف جلدی جایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو یہ فرمایا کہ وضو کر لو، اور دوسرا یہ فرمایا اس کا جو حل ہے وہ کیا ہے کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، ٹیک لگا لو، تاکہ تمہارا غصہ جو ہے یہ آپ کو زیادہ حاوی نہ ہو اور زیادہ نقصان انسان کو نہ دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، اب دیکھیں جو غصہ پی جاتا ہے اس کو اللہ کتنی شان عطا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تجرع عبد افضل عند اللہ عز وجل من جرعۃ غید یکظمها ابتغاء وجہ اللہ تعالی، کہ اللہ کے نزدیک کسی کا کوئی چیز پینا اتنی فضیلت نہیں رکھتا جب کوئی شخص غصے کا گھونٹ پی لے اس وقت جس وقت وہ حاوی ہو دوسرے کے اوپر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ غصے کا گھونٹ پی جائے۔ کسی بھی شخص کا کچھ بھی پینا اللہ کو اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا غصے والے کا غصہ پی جانا، لیکن کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے بولیے؟ یہ نہیں کہ ہم اگر اس کو چھوٹے ہیں تو پھر غصہ پی لیں، جونیئر ہے تو پھر غصہ پی لیں، نہیں، قابو رکھتے ہوئے بھی اس صورتحال کے اندر اگر آپ پی لیں کہ دوسرے پر آپ گرفت رکھتے ہیں، وہ آپ سے چھوٹا ہے، اس حال میں جو غصہ پیا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال موسیٰ بن عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا ربی من اعز عبادک عندک، اے میرے رب، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں انہوں نے سوال کیا کہ اللہ رب العزت سے، اے میرے مالک تیرے نزدیک عزت والا بندہ کون سا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا قادر غفر، کہ جب وہ قدرت رکھتا ہو دوسرے کو سزا دینے پر لیکن اس کو معاف کر دے، اس کو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ مطلب آپ کے گھر میں کوئی کام کرتا ہے اسے ایک گلاس، اس سے مراد شرعی حدود نہیں ہے، مطلب جج ایک جو شرعی حدود رکھتا ہے اس پر معاف کرنا یہ باتیں نہیں ہیں، یا کسی نے کوئی جرم کر دیا اس پر جو معاف کرنا ہے وہ نہیں ہے، وہ اس کو سزا دے، کیونکہ وہ سزا بھی شریعت نے اس کے لیے مقرر کی ہے۔ ایک مثال، کوئی گھر میں کام کرتا ہے، میں آپ کو سمجھاؤں، اس سے ایک گلاس ٹوٹ گیا،
آپ قدرت رکھتے ہیں کہ اس پر ایک ہاتھ اٹھائیں، لیکن آپ اس کو معاف کر دیں۔ سیل مین تھا آپ کا، اس نے کوئی غلطی کر دی، آپ قدرت رکھیں، مثال کے طور پر 100 روپے کی چیز بیچنی تھی، اس نے 90 روپے کی بیچ دی، ٹھیک ہے، اب 10 روپے کا آپ کا نقصان ہو گیا، آپ چاہیں تو اس کی تنخواہ سے کٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو معاف کر دیں، آئندہ ہو گیا بھائی، آئندہ نہ کرنا ورنہ پھر میں کروں۔ قدرت ہے آپ کی، اس وقت اگر آپ معاف کریں گے تو اللہ رب العزت پھر ہمیں بھی قیامت کے دن معاف فرما دے گا۔ آخری روایت میں آپ کو سنا کر آج کی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من خزن لسانه ستر الله عورته ومن کف غضبه کف الله عنه عذابه یوم القیامہ ومن اعتذر الى اللہ قبل اللہ عذره او کما قال علیہ السلام۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، کسی کا عیب دیکھا اور اس کو لوگوں میں بیان نہیں کیا، چھپایا اس کے عیب کو، ستر اللہ عورتہ، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اور فرمایا ومن کف غضبہ، جو غصے کے دوران اپنے آپ کو روکے رکھے، غصہ آیا، وہی بات جو میں پہلے کر رہا ہوں کہ قدرت رکھتے ہیں مارنے کے اوپر، لیکن نہیں مار رہا، معاف کر رہا ہے، اللہ قیامت کے دن بندے کے گناہوں کو بھی اسی طرح سے معاف فرما دے گا۔ اور تیسری بات جو حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے ایک عاجزی عذر اپنا بیان کیا، مالک میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، جو دنیا میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی معافی کو قبول فرما دے گا۔ تو اسی لیے تکبر سے بھی بچیں اور غصے سے بھی بچیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ میں نے کہا اور آپ نے سنا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔